الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه۔ میرے عزیزوں، اب میرے نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میرے نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کوئی۔ آپ سے تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، آپ سے تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، کیا شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اے ظرف نظر مدینہ جانے والے دیکھ مگر دیکھ ادب سے، یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے اور نہیں کوئی۔ ہوتا ہے جلوہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا، ہوتا ہے جلوہ ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا، اس عاجزی زیارت سے محروم تمنا نہیں کوئی۔ اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے وہ مقدس زمین کو، افلاک پر گنبد خضرا حسین نہیں کوئی، گنبد خضرا حسین نہیں کوئی۔ عاجز ہے زبان عاجز ہے قلم میرا، اس مقدس نام حسین نہیں کوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آرزو ہے زیارت روضۃ مقدس کا، اس مقدس مقام نہیں کوئی۔ نظر سے محبت کی موتی لکھوں ان کے قدموں کا، نظر سے محبت کی موتی لکھوں ان کے قدموں کا، اس مقام نہیں کوئی۔ میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں ایک ادنا سا امتی ہوں، میں کیسے ان کا مقام لکھوں، اس جیسا نہیں کوئی۔ کیا شان ہے مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا، تیرے جیسا شہر نہیں کوئی۔ میرے مسلمان بھائیوں، سب سے خوبصورت وہ لمحات ہوتا ہے، سب سے خوبصورت وہ وقت ہوتا ہے جس میں میرے آقا کا نام ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نمودار مدینہ تاجدار کی محبت، وہ الفت، وہ ایمان کا جذبہ، محبت کا جوش ہر مسلمان کے دل میں فطرتی طور پر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت موجود ہوتی ہے، لیکن کوشش کریں اس لمحات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، یہ بہت بڑی سعادت مند کی وقت ہوتی ہے۔ محبت اور جذبہ ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لازوال دولت پانے اور بڑھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور خصائص کی معرفت حاصل کیا جائے۔ انشاءاللہ اس مقدس نام، اس مقدس نام، اس کی برکت سے دل میں محبت مصطفیٰ کا ایسے لازوال شمع روشن ہوگی جس میں روشنی ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ قبر اور آخرت میں بھی چمکا دے گی۔ محبت سرکار کے ایک شمع جلا دو دل میں، محبت سرکار کے ایک شمع جلا دو دل میں، مرنے کے بعد بھی لہد میں اجالا ہوگی تیری۔ آئیے یہ لمحات میں دل میں محبت رسول کی شمع جلانے کے نیت سے اپنے پیارے نبی مکی مدنی کے فضائل و خصائص بیان فرما دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم کے بہترین قرون اور بہترین قرن قبائل اور خاندان میں پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ماما ہوا سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ اور والد تک پاک اور صاف رہا۔ آپ کے پیدائش آپ اس سجدہ میں تھے اور حالت شہادت کے آسمان سے اٹھا ہوا تھا۔ بعثت سے پہلے گرمی کے وقت اکثر بادل آپ پر سایہ آیا کرتے تھے اور درخت کا سایہ آپ کی طرف آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مبارک محمد اور حضور اقدس کا نام اس میں مبارک احمد بھی ہے۔ آپ سے پہلے جب سے دنیا پیدا ہوا کسی کا یہ نام نہ تھا۔ جو احمد کا ذکر ہے قرآن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق قلب اور آپ زمزم سے اور سونے کے تش سے دھویا گیا اور یہ براق میں سفر کر کے بیت المقدس اور 7 آسمانوں کا سیر کروایا اور امام الانبیاء بیت المقدس میں امامت کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے
تو فرشتے بغرض حفاظت آپ کے پیچھے ہوتے، اور اسی واسطے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے میرے آگے چلو اور میرے پیچھے فرشتوں کے واسطے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن شریف میں مکھی نہیں بیٹھتی تھی اور کپڑوں میں جون نہیں بیٹھتی تھی۔ حضور علیہ السلام جس راستے سے آپ گزرتے تھے پتہ چلتا تھا کہ آپ یہاں سے گزر رہا ہو۔ ہم پر واجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ پہلے امتوں پر واجب نہ تھا کہ اپنے پیغمبر پر درود بھیجیں، اور کسی پیغمبر پر وہ درود شریف وارد نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزائنوں کی کنجیاں عطا کی گئی، آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا، یعنی آپ کی کلام کی شریف فصاحت اور بلاغت اور معانی اور حکمت اور حسن عبارات اور لطف سب پائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انس و جن کے پیغمبروں آپ انس و جن کا پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے غنائم حلال کر دیا گیا، آپ سے پہلے کسی پر حلال نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام روئے زمین سجدہ گاہ اور آپ پاک کرنے والے بنا دیے گئے، اور یہ پچھلے امتوں پر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کا ٹکڑا ہونا، شجر کا حجر کا اور سلام کرنا اور رسالت کا شہادت دینا اور انگلیوں کا چشمہ کی طرح پانی جاری ہونا، یہ سب معجزات آپ کو عطا کیا گیا۔ حضور اقدس کی شریعت تمام انبیاء و سابقین کی شریعتوں سے ناسخ اور قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنانت سے خطاب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کنانت سے خطاب فرمایا، بخلاف دیگر انبیاء علیہ السلام انہیں ان کے نام سے خطاب کیا گیا۔ شان آدم، وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وعصى آدم ربه فغوى۔ شان نوح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك۔ وشان ابراہیم يا إبراهيم أعرض عن هذا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ وشان موسى الله تعالى فرمته قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ شان عيسى الله تعالى فرمته إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك۔ شان داود الله تعالى فرمته يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب۔ وشان زكريا الله تعالى فرمته يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له سميا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وناسي برسالاتي وبكلامي وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ شان عيسى الله تعالى فرمته إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك۔ شان داود الله تعالى فرمته يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب۔ وشان زكريا الله تعالى فرمته يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له سميا يا يحيى خذ الكتاب بقوة۔ وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين۔ مگر مسلمانوں ذرا غور کرو کیا شان میرے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہمارے آقا نامدار نبی و امی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یوں خطاب کیا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس کے نام مبارک کا تصریح فرمایا وہاں ساتھ ہی رسالت کی وصف بیان فرمایا، وما محمد الا رسول محمد رسول اللہ۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل و حبیب کا یکجا ذکر کیا وہ اپنے خلیل کے نام لیا اور اپنے حبیب کے نبوت کے ساتھ یاد فرمایا۔ ارشاد جاری ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ حضور اقدس کا نام مبارک کے ساتھ خطاب کرنے والے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، حالانکہ دوسرے انبیاء میں اپنے امتوں پر اپنے نبیوں کے نام کے ساتھ خطاب کیا کرتے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم
آلهة. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم قالوا يا هود. آخری آیت تک. مگر ہمارے آقا نمودار بأبی و امی کے نسب یوں ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضا. اور اللہ جل شانہ نے اپنے نام کے ساتھ یاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول. ارشاد باری ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ارشاد باری ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول. ارشاد باری ہے ومن يطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار. ارشاد باری ہے ومن يعص الله ورسوله. ارشاد باری ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ارشاد باری ہے براء من الله ورسوله. وارشاد باری ہے واذان من الله ورسوله الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله. ارشاد باری ہے انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. ارشاد باری ہے فقال قل الانفال لله والرسول. ارشاد باری ہے فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وارشاد باری ہے ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا اذان اور خطبہ و تشہد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت اور قیامت تک آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا اور عظیم شرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے حبیب کا لقب فرمایا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پچھلے امتوں کو ان کے مانگنے کے بعد عطا فرمایا اور آپ کو بن مانگے عطا عنایت فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے تھے ولا تخزنی یوم یبعثون. اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا مولا جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ارشاد فرمایا وَيَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. یہاں سوال سے پہلے بشارت ملی. حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے تھے وَجُنُّبْنِي وَبَنِيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. مجھے اور میرے بیٹوں کو ان بتوں کی عبادت سے بچا مولا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق بن مانگے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں دعا کرتے تھے واجعلني من ورثة جنة النعيم. اے اللہ مجھے جنت کے وارث سے بنا. اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حق بن مانگے. خدا تعالیٰ نے یوں فرمایا انا اعطیناک الکوثر. ہم نے تجھ کو کوثر عطا فرمایا. وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آگے دیے گئے تجھے تیرا رب پھر تجھے راضی ہو جائے گا. اور حضور اور حضرت ابراہیم یوں دعا کرتے تھے وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. یعنی آئندہ امتوں پر قیامت تک میرا ذکر جمیل قائم رکھ. اور حضور خدا تعالیٰ نے بن مانگے اس سے بڑھ کر عطا فرمایا الم نشرح لك میں وارد ہے ولم نشرح میں وارد ہے ورفعنا لك ذکرک. اور ہم نے تیرا نام بلند کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں دعا فرماتے تھے رب اشرح لی صدری. اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے روشن رکھ. حضور کے لیے دل مانگے یوں شرح فرمایا الم نشرح لك صدرک. کیا ہم نے تیرے واسطے تیرا سینہ روشن نہیں کیا. حضرت موسیٰ کتاب کا سوال کیا اور 30 راتوں کا وعدہ کیا پھر 10 راتوں سے زیادہ لیا مگر حضور اقدس بغیر کسی وعدے سابق نزول قرآن سے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر زندہ کی قسم نہیں کھائی مگر اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس کی زندگی اور شہر اور زمانے کی قسم کھائی ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت اسرافیل علیہ السلام نازل ہوا. آپ سے پہلے اور نبی پر نازل نہیں ہوا. جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے بے شک آپ کو ہی دیکھا کیونکہ شیطان آپ کی صورت شریف اور شیطان کسی نبی کی صورت کی تفسیر نہیں کرتا. حضرت حسان فرماتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمال میرے آنکھ نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. آپ سے کمال کسی عورت نے نہیں جنا. یا رسول اللہ آپ ہر عیب و نقص سے پاک ہے. پاک پیدا کیا گیا ہے گویا آپ جیسے جمیل پیدا کرنا چاہتے تھے. انبیاء اور مرسلین اللہ تعالیٰ کے بعد میں بعد فضیلت دی ہے. حضور سید المرسلین اور سب انبیاء و مرسلین پر رفعت و عظمت بخشی ہے. قرآن ارشاد باری ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. اور رسولوں بعد درجات بلند فرمایا ہے.
मुसलमान अल्लाह के रसूलों में किसी में तफरीक नहीं करते। मोमिन सब रसूलों और अंबिया किराम उन पर किताबों जो उन पर नाजिल हुआ है, ये अल्लाह के बंदे हैं और अंबिया पर नाजिल हुए उनमें तस्दीक करते हैं और उनसे किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। किसी पर ईमान लाना और किसी के साथ कुफ्र करना ये कुफ्र है, बल्कि इनके नज़दीक सबके सच्चे और रुश्द व हिदायत पर हैं। जो पहले अंबिया किराम अपनी उम्मतों पर ख़ास था, लेकिन सरवर कायनात पूरे दुनिया के लिए आम है और ख़ातिमुल अंबिया वल मुरसलीन के शख्स है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें और सब मुसलमानों को रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत अमल पर तौफीक फरमाए। अल्लाह और सच्चे पक्के मुसलमान नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आहिदु रब्बकुम या इख्वा फी हाज़ा المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة بتوبة إلى الله وإقلاع عن المعاصي، ثم صلوا وسلموا على خير البشرية حيث أمركم الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله، وارض اللهم على الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معا بعزك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين من اليهود والنصارى واعوانهم يا رب العالمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك انت سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم جاز من بنى هذا المسجد، اللهم ابني له قصرا في الجنة، اللهم ابني له قصرا في الجنة. وجزا الله خيرا أبا الشيخ عبد الرحمن على إصلاح الميكروفونات، جعله الله ذلك في ميزان حسناته إلى يوم الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.